چیف منسٹر صاحبہ ایک آدھے دن کے اندر اس کا افتتاح بھی کرنے جا رہی ہیں. تو وہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتی رہی ہوں, مجھے کہ کہتے ہو بہت خوشی ہوتی ہے, اور میں بڑا آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑی کنونسنگلی کہتی تھی کہ میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ میری چیف منسٹر کا کوئی جو ایسا انیشیٹو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ جو صرف آپ کو میں بتا کے گھر چلی جاؤں گی یا وہ صرف فائلوں میں رہ جائے گا. چیف منسٹر نے جو کہا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اب یہ سوشو اکنامک رجسٹری جو ہے یہ ہر طرح سے ایک ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا, تمام جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جتنی سبسڈی آئے گی, جتنے آپ چیف منسٹر صاحبہ جو ریلیف دینا چاہیں گی مختلف مدوں کے اندر, وہ تمام اس سوشل رجسٹری کے اندر جو ویریفائڈ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اس کے ذریعے وہ لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے گی. اور اس سے بڑی سوشل سروس میں نہیں سمجھتی کہ ہو سکتی ہے. کہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ, ایک نیشنل سروے ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ نیشنل سروے کے اوپر آج بھی ہم بھی بسپ کے اوپر چلتے رہے, نگہبان رمضان پیکج بھی بسپ کے اوپر جو ہے وہ نادرا کے ریکارڈ کے تحت کیا. لیکن یہ جو ہے اس کے اندر خود رجسٹریشن ہوگی, خود لوگ رجسٹر کرائیں گے, ویریفائی ہوں گے اور باقاعدہ طور پر وہ پنجاب کے ڈیٹا کا حصہ بنیں گے. اور جو آخر بات ہے جو پھر ایک بہت لینڈ مارک کام ہے کہ میری چیف منسٹر نے کہا تھا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے, اور اس کو ثابت کر دیا ہے. پنجاب کے اندر اب ہر ڈپارٹمنٹ ای ٹینڈرنگ پہ جائے گا. کوئی ٹینڈر کسی کی ملی بھگت سے, کوئی ٹینڈر کسی کی سفارش سے, کوئی ٹینڈر جو ہے وہ انڈر ٹیبل جو ہے وہ مینجمنٹ کے ذریعے نہیں ہوگا. ای ٹینڈرنگ ہوگی, سب کے سامنے ہوگی, اور یہ شفاف ترین نظام جو ہے یہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا ہے. اس مالی سال میں ای ٹینڈرنگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. دوسرا, ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا کمپریہنسو پلان چیف منسٹر صاحبہ نے بنایا, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا بڑا ڈائنامک ینگ منسٹر ہے سکندر جو میرے ساتھ موجود ہے. آج کچھ ریزلٹس بھی آئے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کو بریف کرنا چاہیں گے. تو اوور ٹو رانا سکندر صاحب. تھینک یو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. میں اس سفر کو شروع کرنا چاہوں گا جب آنریبل چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف اور ان کی کیبنٹ نے اوتھ لیا, تو بہت بڑا کردار اس میں سارے میڈیا پرسنز کا بھی تھا کہ ہم سب نے وہ شور سنا کہ کیسے نقل مافیا اور بوٹی مافیا جو ہے وہ گریڈ 9 اور 10 کے پرچے فلوٹ کر رہا تھا سنیپ چیٹ پہ, انسٹاگرام پہ, اور اس پہ پھر ہم نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا. 270 کے قریب ہم نے سینٹرز جو ہیں وہ پکڑے اور انشور کیا کہ ہمارے بچوں کے مستقبل سے کوئی نہ کھیلے. تو اس کے پرائسیز بناتے ہیں. جب آپ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں, جب قیادت آپ اچھے اور ایماندار لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس کے ریزلٹس آتے ہیں. آج الحمدللہ پنجاب میں 5 سال بعد ریوائول ہوا ہے کہ 9 میں سے 6 بورڈز جو ہیں ان کی فرسٹ پوزیشن الحمدللہ پبلک سیکٹر کے گورنمنٹ اسکول کے بچوں نے الحمدللہ حاصل کی ہے. لاہور بورڈ پریسائزلی ٹو ٹاک اباؤٹ لاہور بورڈ, دانش اسکولز اتھارٹی جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا, جسے کرٹیسائز کیا جاتا رہا, آج آپ یہ دیکھیں کہ اس آرفن بچے نے لاہور بورڈ ٹاپ کیا, اور اس نے اپنی سپیچ میں کہا ہے آج صبح ریزلٹ اناؤنسمنٹ میں کہ میں چیف منسٹر مریم نواز شریف کو اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر یہ ایگزام ٹرانسپیرنٹ نہ ہوتے تو ہمارے جیسے بچوں کو پوزیشنز لینے کا موقع نہ ملتا. اس کے انڈر لائن جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, بٹ ہم نے یہ انشور کیا. اور جن 3 بورڈز میں پہلی پوزیشن ہم نے سیکیور نہیں کی, وہاں پہ بھی الحمدللہ نمبر 2 پوزیشن, نمبر 3 پوزیشن ہماری پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں پرفارمنس اس دفعہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ بڑے بڑے ادارے ان کی ضرور کنٹریبیوشن ہوگی, پر آج پھر ہمارے بچوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کپس, ایجوکیٹرز, پنجاب کالج, بیکن ہاؤسز, لاہور گرامرز سے کمپیٹ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کمپٹیشن میں انہیں بیٹ کر کے الحمدللہ یہ پوزیشنز حاصل کی. اور اس سے بڑا جو انیشیٹو ہے وہ آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کی یہ ہے کہ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ بچے بورڈ ٹاپ کر جاتے ہیں تو انہیں کوئی گورنمنٹ اون نہیں کرتی. اس طرح کے کئی انسیڈنٹس 2017 میں قصور میں ہوا بے انتہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز آتے ہیں, وہ ان بچوں کو گاڑیاں دیتے ہیں, ڈیفرنٹ اسکالرشپس دیتے ہیں, اور ان کی تصویر جو کہ انہوں نے رزلٹ گورنمنٹ سکولز میں پڑھ کے لیا 10 سال وہ اپنے بورڈز پہ لگا دی جاتی ہیں. تو پہلی دفعہ انشاءاللہ ایک کمپریہنسو پیکج 2-4 لاکھ روپے نہیں 25 کروڑ روپے سے ہم پیکج تیار کر رہے ہیں, جس میں ہم اپنے
پوزیشن ہولڈرز کو ریوارڈ کریں گے, اور اس حد تک کہ ایون اف وی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ بچے اسٹینفورڈ میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے, وہ IBA میں پڑھنا چاہتے ہیں جا کے پڑھیں گے, اور جو ان کی گاڑیاں پرائیویٹ سیکٹر دیتا تھا, جو انہیں ڈفرینٹ طریقے سے پیرنٹس کے کرتا تھا, ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو اون کریں گے. اور پہلی دفعہ چیف منسٹر صاحبہ نے وی آر گوئنگ ٹو فائنلائز دا میکینزم بائی ٹو نائٹ, بٹ انہوں نے 25 کروڑ روپے ان بورڈ کے مین پوزیشن ہولڈرز کو دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ انہیں ہم اپریشیٹ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن ہمارے بچے کی ہے, تو جو نمبر 2 اور 3 پہ پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ اسکولز جو چیف منسٹر کا فلیگ شپ انیشیٹو ہے اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام, جس میں 13,000 اسکولز کو ہم ینگ انٹرپرنورز کو, فیمیل اور میلز کو دینے جا رہے ہیں. تو ٹرسٹ اسکول سسٹم جن کی بچی نے 3rd پوزیشن لی ہے, انہوں نے بھی ہمارے ری آرگنائزیشن پروگرام کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے الحمدللہ. اور اسی طرح یونیک کی بچیوں نے 2 جگہ پوزیشن لی ہے, انہوں نے بھی ہمارے پبلک سیکٹر سکولز کو لینے کے لیے EMO بیسس پہ اپلائی کیا ہوا ہے. سو اٹ از اے ون ون سچویشن الحمدللہ. میں پنجاب کی ساری عوام کو ٹرانسپیرنٹ ایگزامینیشن میں ٹرانسپیرنٹ رزلٹس پہ مبارکباد دیتا ہوں اور کانگریچولیٹ کرتا ہوں ان بچے اور بچیوں کو. آپ یقین کریں کہ ان کے پیرنٹس سے میں صبح ملا ہوں, اور وہ جو دانش اسکول اتھارٹی کے بچے کی والدہ ہیں, شی واز کرائنگ ود ہیپینس کہ اس کا والد تو آج زندہ نہیں ہے وہ خوشی دیکھنے کے لیے, بٹ وہ ہم سب کا بچہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمارے ایفرٹس ہیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیکاز اسے دیکھ رہا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ VCs کا چارج مختلف لوگوں کو دیا گیا 3 مہینے 6 مہینے کے لیے. ہم نے VCs کے ساری یونیورسٹیز کے جو VCs ہیں ان کو پرماننٹ VCs لگانے کا ایڈ دے دیا, اور انشاءاللہ 24 کے بعد. اور میں بھی ایز منسٹر اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تاکہ وہ VCs جو ہیں ان کو سفارش پہ نہ لگایا جائے. آئی ایم اے پولیٹیشین آفٹر آل, میں انفلوئنس ہو سکتا ہوں. تو اس میں ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا جیسے, عائشہ غوث پاشا جیسے, ڈاکٹر نظام جیسے بڑے قابل لوگ ہیں. اور انشاءاللہ جو پچھلے 2 سال کے اندر آپ نے یونیورسٹیز میں دیکھا کہ سنڈیکیٹس میں منمانیاں ہوئی, پروفیسرز رکھے گئے, جو امپلائیز ہیں وہ رکھے گئے, ان کے پرفارمنس آڈٹ کا بھی ہم نے آڈٹ کرا دیے, اور انشاءاللہ یہ سارے VCs میرٹ پہ آئیں گے. نمبر 2 از آر پبلک سیکٹر کالجز. سو 815 کالجز میں سے 425 پرنسپل کی سیٹس ویکنٹ تھیں, اور نارملی آپ صاحب کو بھی پتہ ہے پریکٹس کیا تھی کہ DDO پاور دے دیں منسٹر صاحب, اس کی سفارش پہ آپ دے دیں ان بھائی کی سفارش پہ. تو ہم نے اپنے وہ اتھارٹی جو ہے وہ ریلنکش کر دی ہے. ہم سارے پرنسپلز اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور ڈائریکٹرز پنجاب میں میرٹ پہ لگائیں گے, اور یہ میرٹ وہ نہیں ہے جو سب کہتے ہیں. KPIs ڈیفائن کر کے نمبر رکھ دیے گئے ہیں, وہ ٹرانسپیرنٹلی میڈیا سے بھی شیئر کریں گے کہ یہ دیکھیں اس کی اکیڈمک کوالیفیکیشن کتنے نمبر تھے, اس کی پرفارمنس کتنے نمبر تھے. اور وہ جو انٹرویو میں گھپلا کیا جاتا تھا کہ 40 نمبر رکھ دیے اور جسے مرضی دے دیے, اسے بھی ہم نے 5 پہ لمٹ کر دی ہے تاکہ پرفارمنس بیسڈ لوگ آگے آ سکیں اور وہ کالجز پرفارم کر سکیں. نمبر 3 پروجیکٹ جو دس از اونلی ہائر ایجوکیشن, آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو اسکولز لیٹر, کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان سے مختلف MD CAT ECAT GMAT کے ایگزامینیشن کے لیے بھی 1 لاکھ روپیہ فیس لی جاتی تھی. تو ہم نے اکراس پنجاب 100 کالجز میں یہ انیشیٹو شروع کیا. 5,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں انرولڈ ہیں, 100% ریٹینشن ہے, اور فری آف کاسٹ. مظفر گڑھ کے ایک اسکول سے آئی لائک ٹو کالج سے مجھے بچیوں نے ویڈیوز بھیجی کہ ہم نہیں بن سکتے تھے ڈاکٹر. چیف منسٹر کا شکریہ کہ کسی نے پہلی دفعہ یہ سوچا ہے کہ ہمارے پروفیسرز میں بھی قابلیت ہے, وہ بھی پڑھا سکتے ہیں. تو 5,000 بچوں کو اس دفعہ ہم نے وہ فری ٹیسٹ کرائیں, اور انشاءاللہ آپ سپٹمبر انٹیک میں دیکھیں گے کہ ان کی پرفارمنس دے ول آلسو پرائیویٹ سیکٹر کو وہ بھی بیٹ کریں گی. آخری جو پارٹ جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں ان میں تعلیم ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ڈفرینٹ جگہوں سے اپلیکیشنز آنریبل چیف منسٹر صاحبوں کو آئی کہ ایک راجن پور کی بچی کیوں IBA کراچی میں نہیں پڑھ سکتی, وہ کیوں پاکستان کے بیسٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں نہیں پڑھ سکتی, اس کا کیوں ایڈمیشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں نہیں ہو سکتا. اور ہم نے الحمدللہ وہ چیف منسٹر کی لیڈرشپ میں پروگرام اپروو کیا ہے. 25,000 بچیوں اور بچوں کو
ہم ٹاپ یونیورسٹیز اور کالجز بی ایٹ دا پرائیویٹ سیکٹر اور دی پبلک سیکٹر ہم انہیں لم سے لے کے پنجاب یونیورسٹی سے لے کے آئی بی اے سے لے کے سر اس میں بھی ایک بڑا، اور یہ میں آپ کی گزارش میری یہ ہے کہ آپ سب اسے بڑا دھیان سے سنیں. تو 1,18,000 ٹیچرز شارٹ تھے جب قریباً 120-30 دن پہلے ہم گورنمنٹ میں آئے. جب میں نے اس سسٹم کو سمجھا کہ یہ کہاں شارٹ ہیں تو 1,18,000 میں سے پتہ چلا کہ جہاں سیٹس ویکنٹ ہیں وہ تو دکھا دی جاتی ہیں، بٹ جہاں ٹیچرز سرپلس ہیں، جہاں ایکسیس میں ہیں، تو 22,000 کے قریب ٹیچرز ایسے ہیں جو ایکسیس میں ہیں. ہم انہیں ان پبلک سیکٹر سکولز میں لا رہے ہیں جو رورل ایریاز میں، تاکہ نئے ٹیچرز رکھنے کی بجائے یہ پبلک سیکٹر کے جو کالجز اور سکولز ہیں آپ کے، ان میں ہم انہی ریسورسز کو ٹیکس پیز منی بچاتے ہوئے 23,000 ٹیچرز وہاں سے لے آئے. قریباً 22,000 ٹیچرز جو ہیں جو ہم ایک پروگرام ری آرگنائزیشن کا کر رہے ہیں، اس میں 13,000 اسکولوں میں 22,000 کے قریب ٹیچر تھے، وہ بھی ہم ان سکولز کے اندر لا رہے ہیں انہیں ای ایم او کر کے. تو 44,000 ٹیچرز ہم نے صرف ریشنلائزیشن اور سمارٹ پالیسی کے تھرو ایڈریس کر دیے. اب ان 13,000 اسکولوں میں ایڈیشنل 35,000 ٹیچرز کی سیٹس خالی تھیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سنس ہم نے وہ پنجاب کے ینگ بہنوں اور بھائیوں کو اپرچونٹی دی ہے. تو 1,18,000 سے ٹیچرز شارٹیج سیدھا 38,000 پہ لے آئے ہیں. 38,000 پہ ہائرنگ کریں گے، بٹ ہم ریشنلائزیشن اور ای ٹرانسفر ونڈو اوپن کر رہے ہیں اس ہفتے کے اندر تاکہ ہم ان سب کی ایڈجسٹمنٹ کر لیں. پھر ہم دیکھیں اپنی اسکول لوکیٹر ایپ پہ جو ہم نے اسمبلی میں بھی لگا دی ہے، آپ سب سے بھی پاسورڈز ان کے شیئر کریں گے کہ جہاں پہ ضرورت ہے. تو اور پہلی دفعہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ 2,000 سیٹیں، سو آپ نے سنا ہوگا کہ پیسے دے کے ٹرانسفرز ہوتی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ صوبے میں ہمیشہ سفارش پہ ٹرانسفرز ہوتی تھی. 2,000 سیٹیں جو چھپائی گئی تھی اسی سیس پہ ہم نے الحمدللہ ڈھونڈی ہیں. بیکاز آپ کی ایس این ای جو ہے جس میں تعداد گرانٹ کی جاتی ہے کہ اتنی تعداد ٹیچرز کی ہے، اور جو سیٹیں اویلیبل تھی سیس پہ ان میں 2,000 کا فرق تھا. ہم سارے بیٹھے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے فرق، ایس این ای میں جتنی ایلوکیٹڈ سیٹس ہیں وہ کیوں شو نہیں ہو رہی ٹیچرز کو، وہ اپلائی نہیں کر سکتے. وہ الحمدللہ 2,000 سیٹس بھی ہم نے لوکیٹ کر کے سسٹم پہ ڈال دی ہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ای ٹرانسفر پالیسی کا راؤنڈ اور ٹیچرز ریکروٹمنٹ تو پہلی ٹرانسپیرنٹ شہباز صاحب کر رہے تھے. 1 روپیہ پنجاب میں اگر کہیں رشوت ثابت ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں.